السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ذیشان سید یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج بات کریں گے کچھ بڑوں کے عدالتی کارروائیوں کے حوالے سے۔ ایک ہی عمارت، ایک ہی کمرے عدالت، ایک ہی جج، اس ایک کمرے میں 2 عدالتیں اور 4 بڑے لوگوں کے مختلف کیسز۔ اب سوچ رہے ہوں گے کہ یہ ہے کیا چیز یار، ایک کمرہ، بڑی شخصیات اور مختلف کیسز، ایک جج، 2 عدالتیں ایک کمرے میں۔ تو بات کرتے ہیں اسلام آباد کی جوڈیشل کمپلیکس میں انسداد دہشت گردی عدالت، جو کہ اضافی چارجز اس عدالت کے ساتھ ہے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی۔ اس عدالت میں جو آفیشل سیکرٹ ایکٹ کی عدالت ہے، اس میں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کی ضمانت کا کیس اور ساتھ ہی سابق وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی ضمانت کا کیس لگا ہوا ہے، جبکہ اسی کمرے عدالت میں انسداد دہشت گردی عدالت جسے کہتے ہیں، اس میں ایک سابق وزیر اعلیٰ پنجاب اور پاکستان تحریک انصاف کے صدر چودھری پرویز الہی اور سابق رکنی قومی اسمبلی اور پشتون تحفظ موومنٹ کے بانی جو رکن علی وزیر کی ضمانتوں کا معاملہ تھا۔ جج صاحب، ان دونوں عدالتوں کا، ان بڑے کیسز کا جج صرف ایک ہی ہے، ابو الحسنات ذوالقرنین۔ سائفر کے معاملے میں کچھ قانونی پیچیدگیاں یا تحریک انصاف کے چیئرمین کے وکلاء کی کم علمی یا پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی قسمت کا فیصلہ۔ بات کریں گے سائفر کے معاملے میں، جو کہ 15 اگست کو جب وارنٹ گرفتاری جاری ہوئی عمران خان کی، تو عمران خان اس وقت توشہ خانہ کیس کے فیصلے میں جیل میں تھے، اٹک جیل میں۔ 29 اگست کو جب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈیسیژن ججمنٹ دی اور عمران خان کی ضمانت ملی، تو اسی دن پتہ چلا کہ عمران خان کو تو سائفر کیس میں گرفتار کر چکے ہیں اور ایک سماعت بھی ہو گئی ہے، اور اسی دن عمران خان کو جوڈیشل بھی کر دیا گیا اور اگلے دن پیش کرنے کا، یعنی کہ 31 اگست کو پیش کرنے کا حکم بھی تھا۔ 31 اگست کو جج خصوصی عدالت کے ان کو اٹک جیل جانا پڑا اور وہاں بھی اس نے ہیئرنگ کی، اور پھر اسی دن 31 کو ہی چیئرمین پی ٹی آئی کے وکلاء کی جانب سے ضمانت کی درخواست آ گئی اور اس میں نوٹسز ہو گئے 2 ستمبر تک۔ اب 31 اگست سے لے کے آج 11 ستمبر تک اس کیس میں کوئی پیش رفت نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ جو دوسرا بندہ جو قید ہے وہ شاہ محمود قریشی ہے، جو سابق وزیر خارجہ ہے، وہ بھی اسی سائفر کے مقدمے میں گرفتار ہے۔ اسی سائفر کے مقدمے میں اسد عمر ضمانت پہ ہے، باقی یہ 2 بڑی شخصیات گرفتار ہیں، ان کی ضمانت کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہ ہو سکا۔ پھر اسی جوڈیشل کمپلیکس کی اسی سائفر کی جو عدالت جہاں لگتی ہے، اسی عدالت میں پاکستان تحریک انصاف کے جو صدر ہے پرویز الہی کی بھی آج ضمانت کی درخواست تھی۔ پہلے تھوڑا سا دوبارہ بتا دوں کہ ایک سائفر کے مقدمے میں اسلام آباد اسی عدالت نے چیئرمین پی ٹی آئی کو اپنے بچوں سے بات کرنے کی اجازت دی تھی، اور اٹک جیل والوں نے ایک رپورٹ جمع کرائی تھی کہ ہمارے پاس کوئی کمیونیکیشن سسٹم نہیں ہے، انٹرنیشنل کمیونیکیشن سسٹم۔ اب میں نے اپنے ایک ولاگ میں بھی کہا تھا کہ لوگ دنیا چاند پہ پہنچ گئے اور ہم پتہ نہیں ابھی بھی کہاں کہاں سوچے ہیں، کہاں ہم پڑے ہیں۔ بات یہ ہے کہ موبائل ڈیوائس، انٹرنیٹ اور بذریعہ واٹس ایپ آپ پوری دنیا میں جہاں چاہیں کال کر سکتے۔ تو اٹک جیل والوں کے پاس میرے خیال میں شاید ان کو، یا اٹک جیل کے انتظامیہ کو شاید ابھی تک ان کے علم میں نہیں ہے کہ واٹس ایپ بھی کوئی چیز ہے۔ خیر، اس کے حوالے سے پھر آج اسی عدالت نے دوبارہ احکامات جاری کر دی کہ جو بھی کرنا ہے چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا اپنے بچوں سے بات کروانا لازمی ہے۔ اور چودھری پرویز الہی کی اسی عدالت میں انسداد دہشت گردی کے جو کیس لگا تھا، اس میں ان کے اوپر دہشت گردی کے دفعات تھے جو
18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ اور جو حملہ ہوا تھا اسی میں چودھری پرویز الہی کے اوپر مقدمہ درج تھا اور وہ اسی میں گرفتار ہے. ان کی بھی ضمانت کی درخواست تھی اور اسی ضمانت کی درخواست پہ آج جو پروسیکیوشن ٹیم ہے انہوں نے دلائل دینے تھے, انہوں نے ریکارڈ جمع کرنا تھا, لیکن کچھ بھی نہ ہوا کیونکہ ان کی جانب سے ریکارڈ جمع نہیں کرایا گیا. ساتھ ہی کل تک وہ سماعت گئی ہے جو دوسرا عمران خان کے سائفر والا معاملہ تھا, اسی میں پروسیکیوشن ٹیم نے تکنیکی بنیادوں پہ آج ایک اعتراض دائر کر دیا اور اعتراض یہ تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کی ضمانت جو ہے وہ بندی نہیں ہے, درخواست نہ سنی عدالت, کیونکہ جو متعلقہ سرٹیفکیٹس ہوتے ہیں, جو متعلقہ ڈاکومنٹیشن ہے وہ منسلک نہیں اور سپریم کورٹ کے واضح احکامات ہے کہ یہ ہونی چاہیے. تو اس پہ بھی عدالت نے کہا کہ آپ ان کو یہ منسلک کر لیا ڈاکومنٹیشن, یہ سرٹیفکیٹس, اور ساتھ ہی اٹک جیل کے سپرڈنٹ کو کہا کہ آپ ان کی جو عمران خان کے بچے ان کی بات کروا دیں. تیسرا جو کیس لگا ہے وہ ہے پاکستان جو پشتون تحفظ موومنٹ ہے ان کے جو بانی ممبر ہے, رکن ہے اور سابق رکنی قومی اسمبلی علی وزیر, انہوں نے 23 اگست کو ترنول میں 22 اگست کو اسلام آباد ترنول میں ایک جلسہ ہوا تھا پی ٹی ایم کا, اور 23 اگست کو علی وزیر اور ایمان مزاری کو اسی ترنول میں تقریر کے اوپر گرفتار کیا گیا تھا. پہلی ایک سول مقدمہ تھا کہ کاری سرکار میں مداخلہ و چوری کا, اس میں دونوں کی ضمانت ہو گئی. پھر دہشت گردی کا ایک مقدمہ آیا کہ انہوں نے اداروں کو جو ہے خلاف باتیں کی, لوگوں کو اکسایا. پھر جب اس میں بھی ضمانت مل گئی تو پھر تیسرا مقدمہ آیا اور اس میں کہا کہ یہ بھی لوگوں کو اکسانے کا تھا, بغاوت کا تھا. اچھا, ان تینوں مقدمات میں ایمان مزاری کی 23 اگست سے لے کے تقریباً 3 ستمبر تک وہ جیل رہی اور پھر ان کی ضمانت ہو گئی. لیکن علی وزیر کی 2 مقدمات میں ضمانت ہو گئی تھی اور ایک تیسرے مقدمے میں ان کی ضمانت نہیں ہوئی تھی, جو کہ آج اس میں بھی ان کی ضمانت ہو گئی ہے. اور اس میں آج جو انسداد دہشت گردی کی عدالت ہے انہوں نے علی وزیر کی گرفتاری جو ہے ان کو فوراً رہا کرنے کا حکم دیا اور ان کی ضمانت منظور کر لی. علی وزیر کے وکیل سے ہماری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ ہمارے معلومات کے مطابق اسلام آباد میں ایسے کوئی اور مقدمہ نہیں ہے جس میں علی وزیر کو گرفتار کیا جا سکے, لیکن میرے انفارمیشن کے مطابق اٹک میں ایک اور مقدمہ ہے جو کہ سیول میٹر کا ہے علی وزیر کے خلاف. تو ممکن ہے کہ علی وزیر کی گرفتاری جو ہے وہ اٹک والے مقدمے میں بھی ہو سکے. لیکن جو اسلام آباد میں یا ترنول جلسے کے اوپر جو 3 مقدمات تھے, تینوں میں سے علی وزیر کی ضمانت جو ہے وہ آج آخر کار منظور ہو گئے اور ان کی رہائی کے احکامات جو ہے وہ جاری کر دیے گئے ہیں. ناظرین, اب تک کے لیے اتنا ہے. اسی قسم کی عدالتی کارروائیوں کے ساتھ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے دیجیے گا اجازت. اللہ حافظ.